فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم ورب الحليم اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله والصلاة دائمة بدوام ملك الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذاتی بابرکات کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے 14ویں سپارے اور 15ویں سورہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک آخری آیت تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور ان آیات بیانات کی روشنی میں جو کچھ بھی عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری زبان کو غلطی سے بچائے اور ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. ترجمہ پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. حضرت عبداللہ ابن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام کا پیغام اعلان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، چھپ کر کیا جاتا تھا. اعلان نبوت کے 3 دور گزرے. سب سے پہلے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو 3 برس کا عرصہ ایسا گزرا جس میں اسلام کا پیغام حضور نے چھپ چھپ کر دیا. وہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ ابھی ظاہر نہیں کرنا بلکہ پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت پیش کی جائے. اور یہ وہ مبارک دور تھا جس میں سابقین اولین لوگ مسلمان ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا مولا علی مشکل کشا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ابتدائی دور میں جب چھپ کر دعوت اسلام دی جاتی تھی. یہ 3 برس کا عرصہ گزرا کہ جس میں اللہ کا حکم یہی تھا کہ اے محبوب ابھی آپ کھل کر اسلام کا چرچا مت کرو، چھپ کر کرو. اور پھر جب بہت سے لوگ دامن اسلام میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر ایک دوسرا پیغام دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب اب اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھل کر کہو. ابھی عام لوگوں کے سامنے ابھی بھی حکم نہیں تھا کہ کھل کر کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم جو آیا اسلامی دعوت پہنچانے کے لیے، اسلامی تبلیغ پہنچانے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے 3 سال کے بعد جو دوسرا دور آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچاؤ. سب سے پہلا پیغام جو آیا وہ گھر والوں کے لیے آیا. گھر والا اگر سدھر جائے تو باہر والا خود بخود سدھر جاتا ہے، اس لیے اصلاح گھر میں کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پیغام جو آیا اسلام کا وہ یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی عذاب سے ڈراؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رشتہ دار تھے ان کو دعوت پر بلایا اور پیغام دیا. آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے. اس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، جتنے قریشی حضور کے خاندان والے تھے وہ سارے ہاشمی جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام پہاڑ کے اوپر تھے، سارے لوگ نیچے تھے. حضور نے فرمایا کہ اے مکے والو میں پہاڑ کی ٹوچ پر کھڑا ہوں، تم نیچے کھڑے ہو. تم ایک طرف دیکھ سکتے ہو، میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں. پیچھے کی چیز بھی مجھے نظر آتی ہے، آگے کیا تم کو صرف آگے کی نظر آتی، پیچھے کیا ہے یہ تم کو نظر نہیں آتا چونکہ میں اونچائی پر ہوں. اب اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو، تو میری بات مان لو گے؟ انداز دیکھو کیسا. پہلے حضور نے اپنے آپ کو منوایا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، میرے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. اور یہی اسلام کی جان ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو منوائے. انسان کو اگر انسان مان لیتا ہے تو پھر اس کی بات کو ضرور مانتا ہے. پہلے اگر انسان ہی کو نہیں مانے گا، اس کی سچائی پر اسے یقین نہیں ہوگا تو پھر کیسے. حضور علیہ السلام کا نرالا طریقہ دیکھیے. حضور پہاڑ کی ٹوچ پر ہے اور وہ سارے لوگ نیچے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے مکے والو میں چونکہ بلندی پر ہوں، مجھے ادھر بھی نظر آتا ہے ادھر بھی نظر آتا ہے. تم نیچے ہو، ادھر کیا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے دونوں طرف نظر آتا ہے. تم بغیر دیکھے میرے کہنے پر تم مان لو گے کہ پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے. حضور دیکھنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا میرے بارے میں نظریہ کیا ہے، کیونکہ حضور نے 40 برس کی زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی. 40 برس تک اسلام کا اعلان حضور نے نہیں کیا، اپنی صداقت کو ان کے سامنے ظاہر کیا. اور 40 برس میں انہوں نے حضور کا چلنا بیٹھنا بات چیت سب کچھ دیکھا. اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر
کسی معاملے کے اندر غلط کام نہیں کرتے. 40 برس تک ایک بھی معاملہ ایسا نہیں کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو. تو حضور نے پہلی مرتبہ ان سے جب کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تم دیکھ نہیں رہے ہو, صرف میری بات پر تم یقین کر لو گے. قربان جاؤ مصطفیٰ کے انداز پر. اب جتنے بھی کافر تھے, دیکھو حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیسا تھا. سب کہنے لگے ہاتھ اونچے کر کے, محمد ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے, ہم کچھ سوچیں گے نہیں, آپ کہہ دو گے ہم مان لیں گے, کیونکہ آپ نے 40 برس ہمارے ساتھ گزارے. ابھی تک حضور نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں, ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا کہ تم اسلام قبول کر لو, صرف اپنی ذات کو بنایا. اور سارا بچہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اگرچہ دیکھا نہیں ہے, صرف آپ کے کہنے پر ہم مان لیں گے, اس لیے کہ ہم نے 40 برس میں دیکھا ہے آپ سے زیادہ سچا انسان مکہ میں کوئی نہیں. اب جب حضور نے دیکھ لیا کہ ان کو میرے اوپر اتنا یقین ہے, اب حضور نے کہا کہ اے مکے والوں سنو, لشکر کوئی نہیں ہے, لیکن اس سے بڑے لشکر اور اس سے بڑے عذاب کے بارے میں ڈرانے کے لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے. تم کفر چھوڑ دو, ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان لو, ورنہ تم پر اس سے بھی بڑا عذاب آنے والا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ سب گدھوں کی طرح سے بھاگنے لگے, اول فول بکنے لگے, سب بھاگ گئے. ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی ہر بات کو مان لیں گے, لیکن حق بات جب کہیں, حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, یہ جلدی سے ہضم نہیں ہوتی. جس کا ہاضمہ بڑا مضبوط ہوتا ہے انہی کو ہضم ہوتی ہے, ورنہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی ہے. الحق مر, حق بات کڑوی ہوتی ہے. سارے بھاگ گئے, اور جو حضور کا سگا چچا تھا ابو لہب, اس نے حضور کی گستاخی کی, ایسے ہاتھ کیا, تبا لکا یا محمد, اے محمد معاذ اللہ تو برباد ہو جا. اللہ تبا لکا یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی ہجوم میں تبت یدا کی صورت نازل فرمائی. اس نے بھی کہا تھا تبا لکا یا محمد. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, جبریل سورہ لہب میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور وہ تو برباد ہو ہی گیا, چونکہ اس نے ہاتھ اونچا کر کے حضور کی گستاخی کی تھی. اللہ تعالیٰ کا قاہرانہ فرمان آیا, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہاتھ برباد ہو جائے, اور وہ تو برباد ہو گیا. اس کا مال اس کو بچائے گا نہیں, اس کی کمائی اس کو نہیں بچائے گی. وہ بڑی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور اس کی جورو, اس کی بیوی حمالۃ الحطب, جو اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی. اس کی بیوی کا نام تھا جمیل, اور یہ بڑے سردار کی بیوی, بڑے اونچے گھرانے کی عورت تھی, لیکن اس کے باوجود اس کے سینے میں حضور کی دشمنی کا کوڑ ایسا تھا کہ اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی اور حضور کے راستے میں بکھیر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قاہرانہ فرمان فرمایا, اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب, جو اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ دوسرا دور تھا جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 سال کے بعد کہ اب اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. اور پھر تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا. کانٹے حضور کی راستے میں بچھائے جاتے تھے, پتھر حضور کی جسم پر پھینکے جاتے تھے,
حضور کے چاہنے والوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن حضور کا مشن جاری تھا، اس میں فرق نہیں آیا۔ یہ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ ہم نے اسلام کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پھر تیسرا دور جب آیا تب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الحجر کی 94 نمبر کی آیت، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب کھلم کھلا حکم آ گیا۔ پہلے چھپ کر 3 برس اسلام کی تبلیغ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا، پھر جب کافروں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے عام چھٹی دے دی، اے محبوب اب ان سے مت ڈرو، کھلم کھلا ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اور حضور نے پھر علل اعلان اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور حضور علیہ السلام پر پتھر جسمانی تکلیف بھی پہنچائی جاتی تھی، حضور کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی جاتی۔ کچھ تو وہ تھے جو حضور پر پتھر برساتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو زبان کے تیر چلاتے تھے، حضور کے دل کو گھائل کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، یہ مجنوں ہیں، یہ پاگل ہیں، ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، یہ ابتر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ایک تو جسمانی تکلیف دی جا رہی تھی، پتھر برسائے جاتے تھے، اور دوسری طرف زہریلے تانے لگائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 95 اور 96 میں فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہیں۔ اے محبوب تمہارا اللہ تم کو کافی ہے، میں تمہارا کفیل ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنے والا، ان کی پرواہ نہ کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہیں، تمہارا رب تمہیں کافی ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، اور ان قریب وہ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسا عذاب دے گا۔ یہ تانے مارنے والے 5 سردار تھے بڑے بڑے۔ ایک کا نام تھا عاص بن وائل، جو حضور پر تانے کستے تھے، حضور کے دل کو چوٹ پہنچاتے تھے۔ دوسرا تھا اسود بن مطلب، تیسرا اسود بن عبد یغوث، اور چوتھا حارث بن قیس، اور ان سب کا جو افسر تھا وہ ولید بن مغیرہ مخزومی تھا۔ اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے تھے، سب سے زیادہ ایذا ان لوگوں نے پہنچائی، حضور کے قلب کو زخمی کیا، سرکار کو طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے تانے دے کر حضور کا دل غمگین کرتے تھے۔ اور اسود بن مطلب یہ سب سے بڑا خبیث تھا۔ حضور رحمت للعالمین نے حضور نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اس کے لیے حضور نے بد دعا کی۔ یہ کتنا بڑا خبیث ہوگا، یہ کتنا بڑا گستاخ رسول ہوگا۔ اسود بن عبد المطلب کے لیے حضور نے بد دعا کی، اور بد دعا کیا کی؟ حضور نے فرمایا اے اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کی آنکھیں چھین لے، اور سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پانچوں حضور سرور عالم ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرماتے، کعبۃ اللہ کے پاس یہ پانچوں آئے، اور انہوں نے حسب دستور تانے اور مذاق کے کلمات کہنا شروع کر دیے، حضور کی مذاق کرنا شروع کر دیا، اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف، عاص کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔
سے عذاب کا پیغام آ چکا تھا، عذاب الہی کا تعزیانہ لے کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لا چکے تھے اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا، تیروں کی دکان کے پاس سے، تو اس کی تہبند میں ایک تیر کی نوک چپ گئی، لیکن اس نے اس کو نکالا نہیں۔ نکالنے کے لیے جھکنا پڑے، وہ جھکنا اس کو گوارا نہیں تھا، اتنا بڑا تھا۔ اس کو جھک کر نکالنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، رہنے دیا ایسے، اور یہی خدا کا عذاب بن گیا۔ اور یہ اس کی پنڈلی میں ایسا لگا کہ جس کی وجہ سے اس کا پاؤں سوج گیا اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اونٹ کی گردن کی طرح سے پاؤں ہو گیا، اور پھر اسی زخم میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیواروں میں سر مارتا تھا۔ حضور نے جس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کی آنکھیں چھین دے، دیوار میں سر مارتا، اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقا کی لگ گئی، اور قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگ گئی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا، اور اسی حال میں یہ کہتا ہوا مر گیا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کر دیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب یہ لوگ تانے دیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے یا آپ کا مذاق کرتے ہیں، لیکن اے محبوب اگر یہ مذاق کریں، آپ کا دل غمگین ہو جائے تو آپ اللہ کی تسبیح کرنے لگو۔ اللہ کی تسبیح ایک ایسی ہے کہ آپ کے دل کا سارا غم دور ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ذکر الہی سے دل کا غم دور ہوتا ہے۔ جب بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہو، اللہ کا ورد شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، تو خود بخود اس کے بے قرار دل کو قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو سرکار سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم دور کرنے کا علاج بتایا کہ اے محبوب ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان دشمنوں کے تانوں کی وجہ سے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، لیکن آپ غم نہ کرو، اللہ کا ذکر شروع کرو، خدا کی تسبیح کرنے لگو، تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ پھر اس سورت کی آخری آیت 99 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اے محبوب جب تک کہ آپ کے پاس موت نہ آ جائے تب تک ہماری عبادت کرتے رہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضور پر بھی عبادت معاف نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ موت کے وقت تک ہماری عبادت کرتے رہو۔ اب کوئی گمان یہ نہ کرے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ پر یہ نماز معاف ہو گئی۔ جو دنیا میں نماز لے کر آئے، عبادت لے کر آئے، ان کو رب نے فرمایا کہ موت کے وقت تک محبوب عبادت کرتے رہو۔ تو عبادت کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شیطان دھوکہ دے تو پھر یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے غوث پاک غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں نکلا، مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی، اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا اور اس سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ میں نے شکم سیر ہو کر پانی پیا
پانی پی کر جب میں سیراب ہو گیا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک نور ظاہر ہوا جس سے بادل کے چاروں کنارے روشن ہو گئے. پھر ایک نور کا تخت نمودار ہوا, اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے آواز دے کر کہنے لگا, عبد القادر جیلانی, تم نے مجھے راضی کر لیا, میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. تم نے اتنی عبادت کی کہ مجھے راضی کر لیا. اب تم پر عبادت میں معاف کرتا ہوں, اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اور شخص ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ چلو چھٹی مل گئی, لیکن غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا کہنا تھا کہ وہ روشنی بھی غائب ہو گئی, وہ نور بھی غائب ہو گیا, وہ تخت بھی غائب ہو گیا. وہ ابلیس تھا, شیطان تھا, جاتے جاتے کہنے لگا, اے عبد القادر, اس طرح سے میں نے بڑوں کو گمراہ کر دیا, لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک نے فرمایا, مردود ابھی بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا. اگر علم بچانے والا ہوتا تو بڑا عالم تھا, تو فرشتوں کا سردار تھا, تیرے علم نے تجھے نہیں بچایا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, میرے رب کے فضل و کرم نے بچایا ہے. پھر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے غوث پاک, آپ کو پتا کیسے چلا کہ وہ شیطان ہے؟ وہ تو نور بھی ظاہر کر رہا تھا, اس نے برسات بھی برسائی تھی, بادل بھی اس نے بھیجے تھے, بارش بھی برسی تھی, اور اس کا تخت بھی نور کا تھا, آسمان میں لٹک رہا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کیسے پہچان گئے کہ وہ شیطان ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا, ایک چیز سے میں نے پہچان لیا, اور وہ یہ کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھ پر عبادت معاف کر دی, تو میں سوچنے لگا کہ جو عبادت میرے نانا پر معاف نہیں ہوئی, نبیوں کے سردار پر معاف نہیں ہوئی, وہ مجھ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں جان گیا کہ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے. پتہ یہ چلا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض فرمائی, اور یہاں تک فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. محبوب آپ کے پاس موت جب تک نہ آئے تب تک ہماری عبادت میں, اور حضور علیہ السلام نے یقیناً عبادت کا حق ادا کر دیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھ لیتے تو سرکار اتنا روتے تھے کہ جس طرح سے ایک تپیلی کو چولہے پر رکھ دیا جائے, اس کا پانی ابلتا ہے, اس طرح سے سرکار کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی, اور اتنا کھڑے رہتے تھے کہ مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا. کبھی کبھی پنڈلیاں مبارک پھٹ جاتی تھی, اس سے خون جاری ہو جاتا, اور سجدے میں جا کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور آنسوؤں کی دھار بہنے لگتی. یہ حضور علیہ السلام کی عبادت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی اتنی تکلیف مجھ سے دیکھی نہ جاتی. میں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ سرکار آپ عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو سید المرسلین ہیں, اللہ کے سب سے پیارے محبوب, اللہ نے آپ کے درجے تو بہت بلند کیے ہیں, پھر بھی آپ رات بھر اتنا جاگتے ہیں, آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا, یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس نے مجھے اتنی نعمت دی ہے تو اس کا شکر میں نماز پڑھ کے ادا کرتا ہوں. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا عالم تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. قرآن کریم کا نور ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کے احکام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان